اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرے کا حال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ کس طرح ایک نبی اللہ تعالیٰ کی توحید کا دفاع کرتا ہے اور باطل حکمران کو لاجواب کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 258 میں ہے، علم تارا الاللذی، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا، ہاں اجا ابراہیم فی ربہ، جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا، ان آتہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے بادشاہی عطا کی ہے۔ اس کالا ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کالا، کہنے لگا، آنا احیی و امیت، تو وہ کہنے لگا میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں۔ کالا، کہا، ابراہیم نے، فَإِنَّ اللَّهَ یاتی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ابراہیم نے کہا، بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے ذرا مغرب سے تو نکال کر دکھا۔ فَبُوہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے آمنا سامنا ہوا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنان بن سلام تھا۔ اس کی سلطنت بابل میں تھی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا کے مشرق اور مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے ہیں، 2 مومن اور 2 کافر، سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 258 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم نے اسے نہ دیکھا جو وجود باری تعالیٰ میں ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کرنے لگا؟ یہ شخص خود اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جیسا کہ اس کے بعد فرعون نے یہ دعویٰ کیا، آنا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ قصص الانبیاء میں ہے، نمرود عرصہ دراز سے بادشاہ چلا آ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں انانیت، سرکشی، تکبر، نحوست اور غرور سما چکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی تو آپ علیہ السلام نے نیست سے ہیست اور ہیست سے نیست کرنے کی دلیل دی، جو کہ ایک مثل آفتاب روشن دلیل تھی کہ موجودات کا پہلے کچھ نہ ہونا، پھر مٹ جانا کھلی دلیل ہے۔ نمرود نے جواب دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 شخصوں کو بلایا جو واجب القتل تھے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ یہ تھا بے معنی سا جواب۔ ابراہیم نے تو صفات باری تعالیٰ میں سے ایک صفت بیان کی تھی، لیکن جہلا کو بھڑکانے اور اپنی علمیت جتانے کے لیے باوجود اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے طریقہ فرار اختیار کرتے ہوئے ایک بے گناہ کو قتل کرا دیا اور واجب القتل کو رہا کرا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی کند ذہنی کو سمجھ گئے اور ایک اور دلیل پیش کر دی کہ موت اور زندگی پر تیرا تصرف ہے۔ میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے تو نکال کر دکھا۔ وہ اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ دے سکا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکل آنے کے بعد ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ علیہ السلام کی اس ظالم بادشاہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ قحط سالی تھی، لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے آتے تھے۔ خلیل اللہ بھی گئے، وہاں یہ مناظرہ ہو گیا۔ بدبخت نے آپ علیہ السلام کو غلہ نہ دیا۔ آپ علیہ السلام خالی ہاتھ واپس آئے۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ علیہ السلام نے 2 بوریوں میں ریت بھر لی کہ گھر والے سمجھیں گے کچھ لے آئے ہیں۔ گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی سارہ انہیں بوریوں کو کھولا تو دیکھا کہ عمدہ اناج سے دونوں بھری ہوئی ہیں۔ کھانا پکا کر تیار کیا۔ آپ علیہ السلام کی بھی آنکھ کھلی، دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پوچھا، اناج کہاں سے آیا ہے؟ کہا، 2 بوریاں جو آپ بھر کر لائے ہیں، انہیں میں سے یہ اناج نکالا ہے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت ہے۔
اس ناہنجار بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی، لیکن انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا، لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ پہنچا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ہی ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوشت بھی سب کھا گئی اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتھنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ مبتلا رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا۔ یوں ہی رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے اس مناظرے سے ہمیں کئی اخلاقی اور عقیدتی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کہ مومن کو توحید پر مکمل ایمان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنا چاہیے، جیسے بھی سخت حالات ہو جائیں۔ اپنی توحید پر ایمان کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی گمراہی کا جواب دانائی اور حکمت سے دیا، جو سکھاتا ہے کہ علم اور حکمت کے ذریعے باطل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ تکبر اور ضد ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ نمرود نے سچائی سننے اور تسلیم کرنے کی بجائے تکبر کیا اور ضد سے کام لیا۔ لیکن اگر ایمان مضبوط ہو تو زبان میں دلیل کی طاقت ہو تو باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اسے لاجواب کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، علم، دلیل اور توکل کے ذریعے سچائی کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔